بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اجرنی من النار۔ محترم حاضرین و سامعین، 26ویں روزے کے وظائف کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے آخری دنوں میں سے ایک دن ہے کہ جس کے بعد آنے والی رات 27ویں رات کہلواتی ہے، اور عرف عام میں اسی کو لیلۃ القدر بھی سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانان بر صغیر کو پاکستان کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو ناظرین، آج کے دن جہاں پہ ہم نے اس وطن عزیز پاکستان کے ملنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے بہا شکر ادا کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تحریک پاکستان کے شہداء کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا ہے، اور ان کے لیے بلندی درجات کی دعا بھی کرنی ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے ان مقدس لمحات میں وطن عزیز پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس وطن عزیز پاکستان کو ہمیشہ سدا سلامت رکھے، اور اس کو عظیم سے عظیم تر بنائے، اور اس کو پوری دنیا کے مسلمانوں کا محافظ بنائے۔ آئیے ناظرین، آج کے وظائف کی طرف۔ آج آپ نے فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی 28ویں پارے کی سورہ مبارکہ سورۃ الصف، اس کی 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، سورۃ الصف کی۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر انسان کے اہل و عیال میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جو نافرمان ہے، وہ اپنے والدین کے یا گھر کے سربراہ کے مطیع نہیں ہیں، فرما برداری نہیں کرتے، تو اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمام اہل و عیال کو مطیع بنا دے گا، فرما بردار بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو سرکشی سے محفوظ فرمائے گا، اور ان کے اندر اللہ کریم تعظیم و تکریم کے جذبات پیدا فرمائے گا۔ ناظرین، ایک فائدہ یہ ہوگا سورہ صف کی تلاوت کا، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی ناگہانی آفات سے، ہر قسم کی بیماریوں سے اور بلاؤں سے اپنے بندے کی حفاظت فرما لے گا۔ کہ بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ اچانک کسی بیماری کا حملہ ہو جاتا ہے، اچانک کوئی آفت آ ٹپکتی ہے، انسان کی کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، حشرات الارض کا اس کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، کسی سنڈی کا حملہ ہو جاتا ہے، فصل سوکھ جاتی ہے، باغات کا کچا پھل گر جاتا ہے۔ یہ جو مختلف آفات ہیں، آپ سورۃ الصف کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالی ان سب سے محفوظ فرمائے گا۔ ناظرین، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی بچے کا ذہن اتنا اچھا نہیں ہے، کند ذہن ہے، بچہ بہت ڈل مائنڈڈ ہے، آپ سورۃ الصف کی تلاوت کریں اور پانی پہ دم کر کے اس کو بچے کو پلائیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذہن کو کھول دے گا، اس کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہو جائے گا، وہ بچہ ذہین و فطین بن جائے گا۔ ناظرین، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے گی، انسان کا دل گناہوں سے پاک ہو جائے گا، گناہ کا خیال ہی اس کے دل سے نکل جائے گا۔ اور ناظرین، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جس کو چاہیں گے وہ آپ کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا۔ آپ اس سورہ صف کی تلاوت کریں اور اس کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آپ کا مطیع اور فرما بردار کر دے گا۔ حضرات ذی احتشام، آپ نے ظہر کی نماز کے بعد سورۃ الممتحنہ کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ بھی 28ویں پارے کی سورہ ہے،
سورۃ الممتحنہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بعض لوگوں میں لڑائی گھروں میں چلتی رہتی ہے، میاں بیوی کے آپس میں نفرت ہوتی ہے، چپ کلش رہتی ہے، بات بات پہ لڑائی جھگڑا۔ تو جب آپ سورۃ الممتحنہ تلاوت کریں گے اپنے گھر میں 11 مرتبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ گھروں میں سکون عطا فرمائے گا، میاں بیوی کے آپس میں باہمی اعتماد اور محبت کے جذبات پیدا ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے جذبات ختم ہوں گے، اللہ اپنا کرم شامل حال فرما دے گا۔ ناظرین، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کے دل سے شیطانی وسوسے نکل جائیں گے، دشمن کا خوف ختم ہو جائے گا۔ بعض اوقات انسان کو ڈر رہتا ہے، نہ جانے کب سے اس کے اوپر کوئی حملہ کر دے، نہ جانے کون سی آفت اس کے اوپر آ پڑے۔ تو جب آپ سورۃ الممتحنہ تلاوت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے خوفوں سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ اور ناظرین، ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بڑی بد زبان ہے جس کی وجہ سے لڑائی ختم نہیں ہوتی، تو آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر کے اس کے لیے دعا کریں، اللہ کریم اس کی زبان میں مٹھاس پیدا کر دے گا، گھروں میں سکون پیدا کر دے گا۔ اور ناظرین، ان والدین کے لیے جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے متفکر ہیں، فکر مند ہیں، مناسب رشتہ نہیں ملتا، نیک رشتہ نہیں ملتا، میں ان تمام والدین کی خدمت میں گزارش کروں گا، سورۃ الممتحنہ کی تلاوت کریں 11 مرتبہ، 11 دن تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اولاد کے لیے نیک اسباب پیدا کر دے گا، نیک رشتے آپ کو مل جائیں گے، اچھی جگہ پہ آپ کے بچوں کی نسبت قائم ہو جائے گی۔ حضرات محترم، آپ نے عصر کی نماز کے بعد سورۃ الجمعہ کی تلاوت کرنی ہے 3 مرتبہ، یہ بھی 28ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے۔ تو اس کی برکت سے گھر کے تمام جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھر میں سکون اور اطمینان ہو جائے گا، میاں بیوی، ساس بہو اور باقی جہاں پہ جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی برکت سے گھروں میں اطمینان دے دے گا، سکون ہو جائے گا گھروں میں، ہر قسم کی لڑائی چپکلش غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی انسان بولنے میں دشواری محسوس کرتا ہے، بول نہیں سکتا، زبان میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، بولنا چاہتا ہے بول نہیں سکتا، تو میں ان کے لیے تجویز کروں گا 3 مرتبہ سورۃ الجمعہ کی تلاوت کریں، 11 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ زبان میں فصاحت و بلاغت پیدا فرما دے گا، زبان رواں ہو جائے گی، وہ جو دشواری تھی، رکاوٹ تھی، ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک فائدہ یہ ہے کہ نیکی میں انسان کو رغبت پیدا ہوتی ہے، نیک اعمال کے لیے انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیکی کی طرف انسان کی ترغیب ہوتی ہے، خود اس کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے نیکی کرنے کی۔ محترم حاضرین، آپ نے مغرب کی نماز کے بعد سورہ التغابن کی تلاوت کرنی ہے، سورہ التغابن 3 مرتبہ۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے مال کی حفاظت ہوگی۔ آج لوگوں کو چور ڈاکو کا ڈر رہتا ہے، ایک انجانے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، تو جب آپ سورۃ التغابن کی تلاوت کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے خوف سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا، ہر قسم کی وحشت آپ کے دل سے نکل جائے گی، اللہ آپ کے مال کی، آپ کی جان کی اور آپ کے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ محترم ناظرین، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ الحشر کی تلاوت کرنی ہے 11 مرتبہ، یہ بھی 28ویں پارے کی سورہ مبارکہ سورۃ الحشر 28، اس کی آپ نے 11 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ نسیان کا شکار ہیں، جن کو بھول چوک کی بیماری ہے، بھول جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے آپ کا حافظہ تیز کر دے گا، نسیان کی مرض جڑ سے ختم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حافظے کو اتنا قوی اور مضبوط کر دے گا، جو چیز ایک مرتبہ دیکھ لیں گے وہ یاد رہے گی، پڑھ لیں گے، یاد کریں گے، یاد رہے گی۔ اور ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہر مشکل سے مشکل مہم اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے آسان کر دے گا۔ اور ناظرین، ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے دشمن سے اور ظالم کے شر سے آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ان وظائف کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم